آج ہم جس تاریخی عمارت کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے جامع اموی دمشق، جسے دنیا اسلام کی چوتھی مقدس ترین عبادت گاہ کا درجہ حاصل ہے۔ ترتیب اور اہمیت کے لحاظ سے مسجد اقصیٰ کے بعد اس کا درجہ ہے۔ 705 عیسوی میں ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کرائی۔ دنیا کی حسین ترین اور جمیل ترین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور یروشلم کے حرموں کے بعد اسی جامع مسجد کا درجہ ہے۔ اس کا طول 550 قدم اور عرض 150 قدم ہے۔ ولید بن عبد الملک نے 7 سال تک اس مسجد کی تعمیر کے لیے شام کا پورا مالیہ وقف کیے رکھا تھا۔ جب مقامی کاریگروں کا کام امیدوں پر پورا نہ اترا تو ایران اور ہندوستان سے اعلیٰ درجے کے کاریگر بلائے گئے۔ 100 یونانی کاریگروں کو منگوایا گیا اور بازنطینی شہنشاہ سے مزید بھی سامان منگوایا گیا۔ رنگ برنگے پتھروں اور نہایت نایاب سنگ مرمر سے اس مسجد کی دیواریں اور چھتیں آراستہ کی گئیں۔ دیواروں پر سنہری بیل بوٹے بنوائے گئے اور جا بجا جواہرات جڑے گئے۔ اس کے ستون بہت بڑے ہیں جو سنگ سماک اور سنگ رخام کے مختلف رنگوں کے ہیں۔ اس کے قبے میں 12,000 قندیلیں سونے اور چاندی کی زنجیروں میں لٹکی ہوئی رہتی تھیں۔ ماہ رمضان میں ان 12,000 قندیلوں کو روشن کیا جاتا تھا۔ 4 مصلوں یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کے لیے 4 محرابیں علیحدہ تعمیر کی گئی تھیں۔ اس مسجد کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں 75 مؤذن مقرر ہیں جو 3 میناروں پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں۔ بقول مولوی محبوب عالم، جنہوں نے 1901 میں یہاں کا سفر کیا تھا، میں نے ظہر کے وقت اس کے مشرقی مینار پر 15-20 آدمی ایک وقت پر اذان دیتے ہوئے دیکھے، جو بلند آواز سے ہم آہنگ ہو کر اذان دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے۔ مسجد کی شمالی سمت میں ولید بن عبد الملک نے ایک مینارہ تعمیر کرایا تھا جس پر رات کے وقت روشنی کی جاتی تھی۔ بعد ازاں تعمیر کے اسی نمونے کی پیروی شام، شمالی افریقہ اور ہسپانیہ میں بھی ہوئی۔ یہ سب سے پرانا اور خالص اسلامی مینارہ ہے۔ جنوبی سمت کے 2 مینارے پہلے گرجا کے برج تھے۔ بقول امام غزالی، وہ شمالی مینار میں عبادت اور مراقبے کے لیے معتکف رہتے تھے۔ اس مسجد کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ نماز کے لیے محراب سب سے پہلے اسی میں بنی۔ اس مسجد میں پہلی بار نیل نما محرابیں تعمیر کی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر پر 3 کروڑ اشرفیاں صرف کی گئیں۔ اس جامع مسجد اموی کی تعمیر کے وقت بشمول تمام ممالک اسلامیہ کے کاریگروں کے جو اس کی تعمیر کے لیے دستیاب ہو سکتے تھے، علاوہ ازیں 12,000 کاریگر اور معمار اور سنگ تراش بلاد روم سے بلائے گئے۔ ابن عساکر نے علیون میں اس جامع مسجد کو تعمیر کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ بتائی ہے۔ جامع مسجد اموی کی جگہ پہلے رومی دیوتا جوپیٹر کے لیے ایک مندر بنا ہوا تھا۔ بعد ازاں رومی شہنشاہ ارکائیس نے 5ویں صدی عیسوی کے آغاز میں اس کی جگہ ایک کلیسا تعمیر کیا۔ ولید نے اس گرجے کو فتح کر کے یہاں مسجد تعمیر کرائی۔ جس مقام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کٹ جانے کے بعد رکھا گیا تھا، وہ مقام اب بھی مسجد کی اندر محفوظ ہے۔ اس پر ایک قبہ بنا دیا گیا ہے اور ایک مسیحی اثر بھی مسجد میں محفوظ ہے، یعنی جنوبی سمت کے رواق کا خطبہ، جس کی عبادت یہ ہے: اے مسیح، تیری عبادت دائمی ہے، تیری بادشاہت دائمی ہے، تیری حکومت نسلاً بعد نسلاً قائم رہے گی۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ بروز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی مسجد کے مینار پر ہوگا۔ 1069 میں یہ عظیم الشان مسجد پہلی مرتبہ آتش زدگی سے برباد ہو گئی تھی۔ جب اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا تو تیمور لنگ نے فتح دمشق کے وقت اسے آگ لگوا دی تھی۔ اس مرتبہ اسے پھر اسی شان و شوکت سے تعمیر کرایا گیا۔ 1893 میں اس میں تیسری بار آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا تھا۔ اس مرتبہ کی آتش زدگی سے اسے بہت نقصان پہنچا تھا۔ اس مرتبہ وہ قرآن مجید بھی شہید ہو گیا تھا، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون گرا تھا۔
جسے وہ اپنی شہادت کے وقت پڑھ رہے تھے۔ اہل دمشق نے چندہ کر کے اس کی تعمیر اور مرمت شروع کر دی۔ بقول منشی محبوب علم، جنہوں نے 1901 اور 1900 میں اسے دیکھا تو یہ آدھی سے زیادہ تیار ہو چکی تھی۔ اس وقت تک 60,000 پاؤنڈ خرچ ہو چکے تھے۔ اب یہ مسجد مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر بھی اس مسجد کے سامنے واقع ہے۔